پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ نے وہ آثار ظاہر فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا چرچا ہونے لگا، کتب سماوی کے علماء یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر فرمان کرنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے 55 دن بعد دنیا میں تشریف لائے۔ سال عام الفیل ہے۔ ابرہ بادشاہ نے جب بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے ناپاک ارادے سے یمن سے چل کر آیا اور بھاری لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا ایک فوج لے کر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو مسمار کر دے۔ اس وقت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا تھا۔ اس نے آتے ہی معلوم کیا کہ مکے کا بڑا آدمی کون ہے، سردار کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ قریش کا ایک شخص ہے، عبد المطلب اس کا نام ہے، ہاشم کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس کے اونٹوں پر، جانوروں پر اور غلاموں پر قبضہ کر لیا، ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے کر گئے۔ حضرت عبد المطلب کو جب بتایا گیا کہ ابرہ بادشاہ نے آپ کے اونٹوں کو، ابرہ بادشاہ نے آپ کے غلاموں کو اپنے قید میں رکھا ہے، حضرت عبد المطلب ابرہ بادشاہ کی طرف اپنے اونٹ اور غلام کو آزاد کرنے کی نیت سے چل پڑے۔ آپ کے چہرہ مبارک میں نور چمک رہا تھا، جلال تھا، ہیبت تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رعب عطا کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ابرہ کا چہرہ نظر عبد المطلب کے چہرے پر پڑتا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، پرتپاک طریقے سے ملتا ہے، اپنے پاس بٹھا کر پوچھتا ہے کہ کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے رعبدار انداز میں کہا، اے یمن کے سلطان، اے یمن کے بادشاہ، آپ نے آتے ہی میرے اونٹوں پر، میرے غلاموں پر قبضہ کر لیا ہے، میں اپنے اونٹ اور اپنے غلام لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہ بادشاہ نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ یہاں مکہ کے رئیس ہیں، سردار ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے ارادے کا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کہا مجھے پتہ ہے، آپ بیت اللہ کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے آئے ہیں۔ کہا اس کے لیے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی کہ میں بیت اللہ پر حملہ نہ کر دوں، میں بیت اللہ کو مسمار نہ کر دوں۔ آپ نے اگر بات کی ہے تو اپنے اونٹوں کی بات کی ہے، آپ نے اگر بات کی ہے تو اپنے غلاموں کی بات کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے زوردار رعبدار جملوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، غلاموں کا مالک میں ہوں، اس کے لیے میں بات کروں گا، اور بیت اللہ کا مالک رب ذوالجلال ہے، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ بیت اللہ پر حملہ کرنے کا جو ناپاک ارادہ کر کے آیا ہے، اس بیت اللہ کا مالک بھی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس کا مالک بھی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا مالک بھی ہے۔ وہ جانے اور تو جان، مجھے تو میرے اونٹ میرے حوالے کر دے۔ ابرہ نے کہا ان کے اونٹ اس کے حوالے کر دو، غلام چھوڑ دو۔ جب اس کی اونٹ اور غلام لے کر آئے، حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو، اپنے غلاموں کو جب مکہ لے آئے، آپ اپنے گھر نہیں گئے، آرام کرنے نہیں گئے، مکہ کے لوگوں کو جمع فرما کر بیت اللہ شریف پر طواف کعبہ کیا۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد باب ملتزم پر کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کے لیے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین میں عاجز اور کمزور ہوں، تیرے بیت کو مسمار کرنے کے لیے ایک ظالم جابر بادشاہ بھاری فوج اور لشکر لے کر آیا ہے، رب ذوالجلال اپنے بیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا۔ یہی کہنا تھا، حضرت عبد المطلب کے پیشانی سے ایک نور نمودار ہوا، وہ اس دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی دوران رب ذوالجلال نے چھوٹے چھوٹے پرندے جس کو ابابیل کہتے ہیں، ان کو اس ابرہ بادشاہ کے لشکر کی طرف بھیجا۔
ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے، مسور کے دال کے برابر۔ مورخین نے لکھا کہ وہ کنکری اتنا جتنا مسور کا دال ہے ثابت، اس دال کے برابر کنکریاں اس کے پاس ہیں، ایک چونچ میں ہے اور 2 پنجوں میں ہیں۔ یہ جیسے ہی آتے ہیں کسی پر اپنے چونچ سے پتھر کنکر پھینکتے ہیں، کسی سے اپنے پنجوں پر پھینکتے ہیں۔ وہ چھوٹے مسور کے دال برابر کنکر جو ہیں اگر کسی ہاتھی کو لگتے ہیں تو وہ ہاتھی فوری طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، کسی فوجی کے سر پر گرتا ہے تو فوراً وہ واصل فی النار ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھی اور فوجی مرنے لگے اور یہ ابابیل ان کے اوپر اڑنے لگے۔ بادشاہ خوف کے مارے بھاگ نکلا، چند اس کے ساتھی بھی بھاگ نکلے۔ جب یمن پہنچا لوگوں نے اس سے اس شکست کے متعلق سوالات کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں وہاں بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے گیا اور وہاں کے سردار کے اونٹوں پر قبضہ کیا، اس نے اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے بعد بیت اللہ کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پرندوں کا ایک گھول آیا جن کے پنجوں میں کنکر تھے، انہوں نے کنکر برسائے، ان کنکروں سے میرے فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ باتیں کر رہا تھا کہ ایک ابابیل وہاں سے گزرنے لگا، تو اپنے لوگوں سے کہا کہ اس طرح کے پرندے تھے۔ جب اس نے اشارہ کیا اس ابابیل نے وہ کنکر جو اس کے حصے کا تھا اس کے اوپر مار دیا، اس کو بھی وہاں واصل فی النار کر دیا۔ اس واقعے کے 55 دن بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ کتنے دن بعد؟ 55 دن بعد۔ 5 دن 2 مہینے سے 5 دن کم کا عرصہ گزرا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے سیرت نگار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا اسی سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت